نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ ایمان کا آفتاب حسین ابن علی ہے۔ کیا بات ہے؟ ایمان کا آفتاب، ایمان کا آفتاب، ایمان کا آفتاب حسین ابن علی ہے۔ زہرا کا مہتاب حسین ابن علی ہے۔ زہرا کا مہتاب، زہرا کا مہتاب، زہرا کا مہتاب حسین ابن علی ہے۔ پڑھنے کے لیے بھیج گئی ساری کتابیں، پڑھنے کے لیے بھیج گئی ساری کتابیں، ناطق ہے جو کتاب، ناطق ہے جو کتاب حسین ابن علی ہے۔ ناطق ہے جو کتاب حسین ابن علی ہے۔ ابن زیاد شمر لئی وارث مرحب، ابن زیاد شمر لئی وارث مرحب، خیبر شکر کا خواب، خیبر شکر کا خواب حسین ابن علی ہے۔ خیبر شکر کا خواب حسین ابن علی ہے۔ آتی بھی کیسے چشم تغافل میں روشنی، آتی بھی کیسے چشم تغافل میں روشنی، آنکھوں پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے۔ دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا مگر کچھ لوگ جان بوجھ کے باہر کھڑے رہے۔ خیبر شکر کا خواب حسین ابن علی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اس علاقے کے اندر، آپ کی اس مسجد کے اندر، اور آپ کی خوش نصیبی ہے اس علاقے کی کہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ یقیناً آپ لوگ کافی دیر سے مغرب کے بعد سے انتظار کر رہے ہیں، اور
علامہ عبدالرحمن جامی صاحب آپ کی مسجد کے خطیب، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں یہ محفل سجائی۔ آج کی یہ محفل بزم انوار سرد کے زیر تمام 5واں پروگرام ہے، سالانہ شہدائے کربلا کانفرنس۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم کیا کہ اس کے محبوب کے نواسے کی بارگاہ میں ہم اپنی حاضری لگواتے ہیں۔ تب آپ نے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ اور نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے جواب دینا ہے اور حضرت کا خطاب شروع ہو جائے گا، لیکن آپ نے بھرپور نعرے کا جواب دینا ہے جتنا آپ نے انتظار کیا ہے، تاکہ حضرت کو پتہ چلے کہ آپ سننے کے لیے بیتاب ہیں۔ اور آج کے ہمارے اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں جناب خطیب اسلام، مجاہد اسلام، حضرت علامہ صاحبزادہ رضا المصطفیٰ نورانی صاحب، ناظم اعلیٰ جماعت سنت ضلع راولپنڈی، سرپرست اعلیٰ بزم انوار رسالت پاکستان، اور حضرت صاحبزادہ سعادت المصطفیٰ صاحب، جتنے بھی علماء کرام تشریف لے کر آئے ہیں چکری روڈ سے، جتنے بھی احباب ہیں، میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انتظامیہ کی جانب سے بھی آپ احباب یہاں شرکت کی، اللہ تبارک تعالیٰ نعرین کی برکتیں عطا فرمائے۔ آپ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے نعرے کا جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شہدائے کربلا۔ سامعین محترم، ہماری محفل کے اندر پیر طریقت حضرت قبلہ پیر خلیفہ حامد نواز نقشبندی صاحب آپ ہی تشریف فرما ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ونصلي ونسلم على حبيب الكريم وعلى آل الطاهرين وأصحابه الراشدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ عقیدت اکرام محبت سے آوازیں بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ بند کرو موبائل، لو اس بچے سے موبائل، ابھی کسی کا موبائل نہ دیکھیں، تماچا لگائے ہوئے موبائل کبھی آگے کبھی پیچھے، کوئی کسی کو موبائل چلانے کی اجازت نہیں۔ درود پاک پڑھیے، بارگاہ سرکار میں بیٹھے ہوئے اور موبائلوں سے کھیل رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام درود جی اونچی بات سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلہ وصحبہ یا جد الحسن والحسین۔ اس کی بیس بند کر دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلہ وصحبہ یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی عزت و احترام و تکریم کے لائق مجاہد اہل سنت
حضرت فاضل جلیل علامہ رضا المصطفیٰ نورانی صاحب زیدہ مجدہ کچھ عشق آل بیت فقیر دہلیز بطول حضرت علامہ مولانا خلیفہ صوفی حامد نواز نقشبندی صاحب زیدہ شرف فاضل نجمہ عزیز القدر جناب حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن جامی زیائی صاحب گرامی قدر جملہ حضرات علماء کرام فضلائے گلستان میں علی جامعہ نظامیہ ذوق العلوم منتظمہ مسجد کمیٹی کے اراکین حاضرین گرامی قدر صابری برادران علامہ جواد المصطفیٰ خرم صاحب صاحبزادہ سید ذکاء الدین شاہ صاحب مولانا عمر تاج زئی صاحب مولانا حبیب رضوی صاحب کثیر تعداد میں اہل علم میں اپنی گفتگو کا آغاز بارگاہ امام علی مقام میں اپنے لکھی ہوئی ایک منقبت سے کرنا چاہتا ہوں۔ ادراک سے برا ہے رتبہ حسین کا، اس طرح جو ادراک یعنی سمجھ سے ادراک سے برا ہے رتبہ حسین کا، کام چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا، چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا، اور اے بے ادب یزید تو جائے گا اب کہاں، اے بے ادب یزید تو جائے گا اب کہاں، دنیا حسین کی ہے تو عقبہ حسین کا، دنیا حسین کی ہے تو عقبہ حسین کا، اور آتی ہے ان کی بات سے خوشبو مصطفیٰ، آتی ہے ان کی بات سے خوشبو مصطفیٰ، ملتا ہے نانا جان سے لے جاؤ حسین کا، نانا جان سے ملتا ہے نانا جان سے لے جا حسین کا، میدان کارزار میں بس غور کے واسطے، اس کی تشریح میں بعد میں کروں گا، میدان کارزار میں بس غور کے واسطے باعث بنا نجات کا خطبہ حسین، باعث بنا نجات کا خطبہ حسین کا، اور سب عاملین دین و شریعت کے واسطے، سب عاملین دین و شریعت کے واسطے مقبول عشق گاہ ہے کوچہ حسین کا، سب عاملین دین و شریعت کے واسطے مقبول عشق گاہ ہے کوچہ حسین کا، الحمد آل فقر کے دامن میں آ جائے، میں آل کفر نہیں کہہ رہا، آل فقر، الحمد آل فقر کے، آل فقر کے، آل بطن نہیں، الحمد آل فقر کے دامن میں آج بھی خیرات مصطفیٰ کی ہے صدقہ حسین کا، حسین کا، اور یہ راز جانتے تھے اصحاب باوفا، یہ راز جانتے تھے اصحاب باوفا، کیا کہ ملتا ہے نانا جان سے چہرہ حسین کا، یا حسین مٹ جائیں گے جہان سے چہرے یزید کے، وہ میں تسمین اس میں لکھوں کیونکہ یہ کھا چکے ہیں بہت سے چہرے یزید کے، لگتے ہیں ہمیں آج بھی لے لے یزید کے، دیتے بس آگے نہ بتاؤ نا، بیٹھ جائیں گے جہان سے چیلے یزید کے، تا حشر بھی رہے گا چرچا حسین کا، بھی رہے گا چرچا حسین کا، اور زہرا علی حضور کے آنسو چھلک پڑے، زہرا علی حضور کے آنسو چھلک پڑے، تڑپا زمین پہ جس گھڑی لاشا حسین، اور مکتا ہے
یہ بات حق ہے جان لو سید کے باخدا، یہ بات حق ہے جان لو سید کے باخدا، اسلام کو بچا گیا سجدہ حسین۔ حضرات گرامی مرتبت، بزم انوار رسالت کے زیر اہتمام محافل ذکر حسین شروع ہیں۔ یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے کہ پنج تن پاک کے صدقے پانچویں محفل اس پنج تنی کے آج ضرور میرے حصے میں آئی ہے، اور آج شاید جس انداز سے آپ سنتے ہیں میں اس روایتی انداز سے خطاب نہیں کر سکوں گا، زیادہ سفر، تھکاوٹ اور بہت سارے مسائل مصروفیات ہوتی ہیں، تاہم آپ کا ذوق رہا تو کچھ باتیں آپ کی عرصہ گزر گیا، زمانہ بیت گیا۔ دیکھیں میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، میں نے پہلے آپ سے کہا تھا اللہ کے بندو، یا تو آپ اس لیے ریکارڈنگ کر رہے ہیں اج شاہ انہوں نے کوئی جملہ مل سی جنہیں بھیجے نا کہ آج تک اگر 500 تقریریں جو شاہ صاحب کا کوئی جملہ نہیں لبیا تو آج بھی نہیں لبنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ایک گل یاد رکھو انشاءاللہ جی، او جڑا لبنے جملے نا تو میں پرکا پاک کیتی کدے نہیں، اور یزیدیاں نے سیدھے مونگ دل کے کر ڈالا، سمجھا؟ تو لہذا سنو، توجہ سے میری طرف بات سنو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں زمانہ گزر گیا، وقت بیت گیا، زمانے کے پیچ و تاب، حالات کے نشیب و فراز، وقت کی ستم ظریفیاں، زمانے کے حالات، فرمایا کہ یہ وقت کی ریشہ دبانیاں، توجہ میری طرف رکھیں، ہمیں اپنی جلد سے خود تقریر کرنا تو خود ہی کرنا، میں کوشش ہو نہ بات کرنا کسی میں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مرور وقت، گردش ایام، زمانے کے پیچ و تاب اور حالات کے نشیب و فراز، کربلا کا ذکر نہ گھٹا سکے، نہ ذکر حسین دبا سکے، نہ مٹا سکے، نہ قوم کو راہ حسین سے ہٹا سکے، اور نہ ہی زمانے کے یزید مل کر حسینیوں کا سر جھکا سکے۔ اور جو بات بعد میں کہنی تھی پہلے کہہ دیتا ہوں، چونکہ ان کو اس سر سے نسبت ہے، ان سروں کو غلامی کا توق گلے میں ڈال کر اس سر سے نسبت ہے جس سر کو 22,000 کی فوج جھکا نہ سکی، بھوکا رکھا گیا مگر سر جھکا نہ سکی، پیاسا رکھا گیا مگر سر جھکا نہ سکی، مخدرات طیبات کو مارز خطر میں ڈالا گیا مگر سر حسین نہ جھکایا جا سکا، پیاس کی جناب ڈیرے لگے ہوئے ہیں مگر سر حسین نہ جھک سکا، بھوک منڈلا رہی ہے مگر سر حسین نہ جھک سکا، سورج آگ برسا رہا ہے مگر سر حسین نہ جھک سکا، زمین شعلے اگل رہی ہے مگر سر حسین نہ جھک سکا، ریت کا ذرہ ذرہ کوئلہ بنا ہوا ہے مگر سر حسین نہ جھک سکا، دباؤ ڈالا گیا مگر سر حسین نہ جھک سکا، تڑپایا گیا ستایا گیا مگر سر حسین نہ جھک سکا، کہنے لگے اب جھکائیں گے، جب مگر امام پاک نے اپنا سر جھکایا تو رب کی بارگاہ میں جھکایا، حالت سجدہ میں سر کٹایا، اور اس کے بعد بھی باقی سب کے سر، دیکھو بندہ ہوتا ہے کہ بندہ 6 فٹ کا 7 فٹ کا بندہ، اور ان کے قد بھی بڑے اونچے، پھر 2 فٹ کا آپ 2.5 فٹ کا بازو، پھر آگے 6 فٹ کا نیزہ رکھ لے، اس نیزے کے اوپر سر حسین، باقی سب کے سر نیچے نظر آتے ہیں، کٹنے کے بعد بھی حسین کا سر نوکے نیزہ پر سب سے اونچا نظر آتا ہے، کٹنے کے بعد بھی وہ سر جھکا نہیں ہے، وہ سر جھکا نہیں ہے، اور وہ اس لیے نہیں جھکا کہ جس کو مصطفیٰ نے اٹھایا ہوا ہو کوئی یزید اس کو جھکا نہیں سکتا۔ بعد حسین کا وجود بھی وہ وجود مصطفیٰ کا مظہر ہے۔ حضرت ام فضل کا جو خواب وہ سرکار نے کرا
अन्नहु कतअतु जसदिका, गोया वो आपके जिस्म का टुकड़ा है। सरकार ने फरमाया हाँ वो मेरे जिस्म का टुकड़ा है। अब इतना बताओ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ जिस कपड़े के साथ लगे और उस कपड़े की तौहीन करे, उसके बारे में हुक्म क्या है? अल-अशफाफ बन-नज़ायर का अल्लामा इब्न नुजैम मसरी से लेकर फतावा शामी तक देखो। और जिस जूते को सरकार पहन कर दूर कर दें, अपने पाँव से अलग कर दें, हुक्म क्या है? लौ काला लिनाल नबी नोएल युगफरो, ये सरकार जो जूता पहन कर उतार दें और पता चलेगा ये जूता सरकार ने पहना हुआ है, हजूर के कदमों के साथ मस हुआ है, उस जूते की जो तौहीन करे फरमाया वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, दायरा इस्लाम से निकल जाता है। बस मैं इतना पूछना चाहता हूँ, जूता तो आज एक पहनते हो, कल दूसरा पहनते हो, परसों तीसरा पहनते हो, ईद पर तब्दील करते हो, शादी पर तब्दील करते हो, जूता तो एक नहीं रखते, वो वजूद का हिस्सा नहीं होता, वो जिस्म का हिस्सा नहीं होता, वो अपनी बॉडी का हिस्सा नहीं होता। वो इसको जो जूता पहने वो झूठ उतारे, उसकी तौहीन करने वाला कहा ये काफिर हो जाता है, वो मुसलमान बाकी नहीं रहता। हुसैन तो नबी के वजूद का हिस्सा है, हुसैन तो नबी के जिस्म का हिस्सा है। और अगली बात मेरा जुमला से आगे बढ़ के सुनो, जूता पाँव के नीचे आता है, शहजादे कांधे पर आए हैं। मुझे इतना बताओ, इस मस्जिद में जिक्र हुसैन में आने वालों, मोहम्मद के पाँव के नीचे आने वाले अगर चमड़े के जूतों का मुस्तफा के पाँव के नीचे आने वाले अगर जोड़ों की ये शान है, तो मोहम्मद के कांधों पर बैठने वाली सारा की जोड़ी का शान क्या? आज मैं किताब देख रहा था, मशहूर आले हदीस आलिम हैं हकीम अब्दुल मजीद सौदरवी, बड़ा नाम है और उनका जो इस अदब इल्म की दुनिया तलक रखते हैं, हकीम अब्दुल मजीद सौदरवी। उसने एक इसमें वाक़या लिखा, कहते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना जोर से बोलना भी नहीं चाहता था कि आपकी समा खराशी हो, ताकि आप बात समझें, आप लुत्फ़ लें उसका। तो कि वो लिखता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने काशाना अक़दस से बाहर निकले, मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर हुजूर तशरीफ लाए। सरकार कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं तो देखा एक छोटा सा बच्चा, रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबियन यलअबु मासिबियान, सरकार ने एक बच्चा देखा जो दीगर बच्चों के साथ क्या कर रहा था? खेल रहा था। कार रंग उसका काला था, सांवला रंग था, कोई पुरकशिश जाज़बे नजर रंग भी नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मट्टी में खेल रहा है, मेले कुचैले कपड़े हैं, मट्टी से कपड़े फटे हुए हैं, गुबार से अटे हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास गए, हुजूर फहमलहु, सरकार ने उसको उठाया, फदम्महु इला सदरिही, सरकार ने सीने के साथ लगाया, वकब्बला जबीनहु, सरकार ने नबुव्वत वाले होंठ उसकी पेशानी पर रख दिए। बोले सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका माथा चूमा। ये नई बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ, सरकार ने नबुव्वत के होंठ उसके माथे पर रखे, उसको चूमा। सहाबा किराम ये मंजर देख रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये कौन है? तो वाजिद आवाज़ से साहब बंदा कोई जानने वाला हो, ज़ाहिर है वहाँ का यो किसी सहाबी का बच्चा हो तो वो दूसरे सहाबा तो जानते होंगे। तो उनपे आम सा कोई बच्चा था, उठाया उसको सरकार ने चूमा भी, सीने के साथ भी लगाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया, उन्हें पूछा या रसूल अल्लाह मन आज़ा, ये कौन है? सरकार ने फरमाया मुझे तो नहीं पता ये किसका बच्चा है। हुजूर आप उठा रहे हैं, चूम रहे हैं, सीने लगा रहे हैं, लाड कर रहे हैं, उसने सनैन वाली शफ़क़त है इस पर। हुजूर ये कौन है? फरमाया इसकी एक वजह है। या रसूल अल्लाह वो वजह क्या है? वो सौदरवी साहब लिखते हैं कि ताजदारे कायनात ने फरमाया कि मैं इधर घर से निकला था, हाज़ा सबियो यलअबु मअ हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, ये बच्चा हुसैन के साथ खेल रहा था और फिर खेलते खेलते हुसैन आगे गया, ये पीछे था। हुसैन जहाँ कदम रखता, कदम उठाता, ये
اپنے سر میں ڈالتا، اس خاک کو حسین قدم اٹھاتا، یہ خاک اٹھاتا، حسین آگے چلتا، یہ خاک اپنے سر میں ڈالتا، اس خاک کو اپنے سر میں ڈالتا. کہاں اٹھنے کے بعد اس نے حسین کا وہ ادب کیا، احترام کیا، محبت کی، تعظیم کی ہے، پیار کیا ہے. فرمایا یہ حسین سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں. اللہ کو سلامت رکھے. میں نفرتوں کا سوداگر نہیں ہوں، میں نفرتیں پھیلانے والا آدمی نہیں ہوں، میں محبتیں بانٹنے والا آدمی ہوں. ہاں کبھی جب مزاج میں ترشی آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی یزید کا وکیل بن کر میدان میں اترے تو حسین کے غلام ابھی مرے نہیں ہیں. سرکار نے فرمایا اس نے حسین سے پیار کیا، مجھے اس سے پیار ہو گیا. اس نے حسین سے محبت کی، مجھے اس سے محبت ہے. فرمایا جو حسین سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں. یہاں رک کر، اچھا اگلی بات سنو، یہاں رک کر اب اسی کتاب پہ ان کے آگے بیٹے نے حاشیہ لکھا اور حالات کی چونکہ نظر ہو گئے تو حاشیہ لکھ کے نیچے کہتا لا اصل لہو، یہ واقعہ جو ہے نا مجھے اس کی اصل نہیں ملی. اور جو اپنی اصل پر اعتراض کرے اصل نہیں ملی تو مگر تجھے نہیں ملی، ہمیں اصل مل گئی ہے. یہ روزۃ الشہداء میں علامہ کاشفی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور اس کے ساتھ اگلی بات بھی لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو حسین سے پیار ہو گیا ہے، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے. فرمایا اس کے والدین نے حسین کی محبت پر اس کی تربیت کی ہے، اس کے والدین نے حسین کے پیار پر اس کی تربیت کی ہے. فرمایا تم گوار ہو جو حسین سے پیار کرتا ہے اور جو والدین اپنے بچوں کو حسین کے پیار کے درس دیتے ہیں، میں اس بچے کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا، اس کے ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ جنت میں. اچھا بولو، اچھا یہ واقعہ تو ہے، یہ حدیث پاک تو ترمذی کی حدیث ہے. یہ آپ علماء سے سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے. میرے آقا نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید الحسن والحسین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنین کریمین طیبین طاہرین راکعین ساجدین شمسین قمرین منیرین امامین یہ ہاتھ پکڑے. حضور نے ہاتھ پکڑے. رہا جس کا ہاتھ کسی دنیا دار کے ہاتھ میں وہ اور ہوتا ہے، جس کا ہاتھ مدینے کے تاجدار کے ہاتھ میں، جس کا ہاتھ تاجدار گولڑا کے ہاتھ میں ہو. بھئی میں یہاں سے اوپر جانا چاہتا ہوں نا، جس کا ہاتھ حضور مصلح امت کے ہاتھ میں، وہ نخر کو فخر کرتا ہے. جس کا ہاتھ تاجدار موڑا کے ہاتھ میں ہو وہ فخر کرتا ہے. جس کا ہاتھ قائد ملت اسلامیہ کے ہاتھ میں ہو وہ فخر کرتا ہے. جس کا ہاتھ تاجدار گولڑا کے ہاتھ میں ہو وہ فخر کرتا ہے. جس کا ہاتھ محدث اعظم کے ہاتھ میں ہو وہ فخر کرتا ہے. جس کا ہاتھ تاجدار بریلی کے ہاتھ میں ہو وہ مقدر میں ناز کرتا ہے. جس کا ہاتھ محبوب الہی کے ہاتھ میں، جس کا ہاتھ صابر پیا کے ہاتھ میں ہو، جس کا ہاتھ مخدوم سمدانی کے ہاتھ میں ہو، جس کا ہاتھ داتا صاحب کے ہاتھ میں ہو، جس کا ہاتھ خواجہ صاحب کے ہاتھ میں ہو، جس کا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہو وہ اتنا فخر کرتا ہے. اور جس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں ہو وہ اتنا فخر کرتا ہے. اور جس کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہو وہ اتنا ناز کرتا ہے. زمانے والا حسین کو نہ جھکایا جا سکتا ہے، نہ رائے حق سے ہٹایا جا سکتا ہے، نہ دبایا جا سکتا ہے، اور نہ اس کا ذکر مٹایا جا سکتا ہے. اس لیے کہ حسین وہ ہے جس کا ہاتھ کل بھی محمد کے ہاتھ میں تھا، آج بھی
جلسے ایک دن 2 جلسے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں ہے کی ہو رہا ہے تھما بولو جڑے ادھر بیٹھے نے نہیں بولتے میرے آلے دوئی جلسے ہی بول سکتے اور مارو نارا تو ہم سے نہیں بولو سکتے حق دی ٹھنڈک دل دا چے دی ٹھنڈک دل دا چے دی ٹھنڈک دل دا چے سرکار نے دستے مبارک پکڑا. اچھا اور باتیں بات سنو. حسین وہ ہیں جن کی پہلی غزا رسول اللہ کا لوہاب ہے اور محبت سے پہلا لوہاب. اور آپ کو پتہ ہے گھٹی کا اثر رہتا ہے. پنجابی تسی کیا دے ہو کیا دے ہو سامنے سب پیٹے دے ہو گھٹی میں گھڑتی کیا نہیں کوئی گھٹی گھٹی کا اثر پوری زندگی رہتا ہے. کہتے ہیں کہ کسی سید سے گھٹی دلواؤ کسی پیر سے دلواؤ کسی عالم سے دلواؤ کسی نیک آدمی سے دلواؤ کہ گھٹی کا اثر پوری زندگی رہتا ہے. تو جس کو گھٹی رسول نے دی وہ محبت سے بولے کبھی محبت کا ماحول بنا رہے ہیں جو چسن آئی تو گل کر رہے ہیں. اگر شرط یہ کہ اندر ایمان ہوئے شرط ہے ایمان ہو ایمان نہ ہو تو ان کو چس نہیں آتی چس نہیں ایمان ہو تو چس آتی ہے. سرکار نے گھٹی دی. اور پھر میں روک کے بولنا چاہتا ہوں ایک مشہور روایت میں پیش کرتا ہوں. ایک عورت جو بہت ترش بولنے والی تھی وہ آپ نے مجھ سے سنا بھی ہوگا مگر صرف حوالے کے دینا چاہتا ہوں. ایک عورت جو ترش بولنے والی تھی سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں لوگ اس کو دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کرتے تھے. مدینے میں بہت سخت ترش بولتی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. حضور نے لقمہ اٹھایا اس لقمے نے ابھی حضور کے ہونٹوں کو بوسہ دیا. اس نے کہا اے دینی یا محمد اے محمد جی مجھے نہیں دے دیتے. سرکار آتا سرکار نے اس کو دے دیا اس نے کھایا. فاروق اعظم فرماتے ہیں لقمہ نیچے نہیں اترا لگتا ہے ایمان کا نور بھی ساتھ ہی اتر گیا. لگتا ہے اسلام کا نور بھی ساتھ ہی اتر گیا. پہلے علی صاحب معین صاحب پہلے کڑوا بولتی تھی اب شہد اس کے لہجے میں بڑھ گیا مٹھاس اس کے لہجے میں آ گئی. لگتا ہے جہان کی رس نچوڑ کر اس کے لہجے میں بھر دی گئی ہے. کیوں اس نے وہ لقمہ کھایا جو محمد کے ہونٹوں سے لگا تھا جو نبی کے ہونٹوں سے لگا تھا. وہ لقمہ اس عورت نے کھایا. لہجے میں اتنی مٹھاس آ گئی لہجے میں شیرینی بڑھ گئی لہجے میں اتنی مٹھاس آ گئی. اور وہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا رسول اللہ نے منہ کھولا اپنی زبان نکالی بائیں کھول کر حسین کو بلایا بیٹے آ جاؤ. امام حسین دوڑ کے آئے رسول اللہ کی زبان کو منہ میں لے کر چوسنا شروع کر دیا. اور میں نے دیکھا رسول اللہ اپنی زبان حسین سے چوساتے حسین کی زبان رسول اللہ چومتے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں جو صرف نبی کے ہونٹوں سے مس ہونے والا لقمہ کھا لے اس کے لہجے میں اتنی مٹھاس آتی ہے. حسین جو نبی کی زبان چوس کر بڑا ہوا ہے اللہ ہی جانے اس خطیب کربلا حسین ابن علی کا لہجہ کتنا میٹھا. یقین کرو ہون لذت آئی ہے پتہ چلے اسے نہیں بیٹھے نہیں. مجھے سعادت المصطفیٰ صاحب بندہ کہنے لگا شاہ صاحب آپ تو بڑے میٹھے اور محبت اور مربت والی بات کرتے ہیں. آج کل آپ کے لہجے میں تلخی کیوں آ گئی ہے؟ میں نے کہا میں نے کس کے لیے تلخی کی ہے؟ نہیں آپ نے میں نے کہا میرے جملے یزید کے لیے تلخ ہیں. میں نے کہا پہلے آپ نے مجھ سے کب سے محبت کے جملے سنے؟ نہیں آپ کے ساتھ تلخی. میں نے کہا میں آپ کو اتنا ہی جواب دوں گا ہم تو شبیر کے قاتل کو برا کہتے ہیں. ہم تو شبیر کے قاتل کو برا
شبیر کے قاتل کو برا کہتے ہیں، رنگ کیوں آپ کے چہرے کا بدل جاتا ہے؟ کوئی کنیکشن ہے؟ کنیکشن ہے۔ میں ساتھی بادشاہ سمیت سے آگے کرتا ہوں، رشتہ داری سے آگے والی۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں یزید کی وکالتیں کرنے والوں، یزید کی نوکری کرنے والوں، شمر کے دفاع کرنے والوں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تم مروان ہاؤس میں بیٹھ کر شمر چوک میں واقعہ مروان ہاؤس میں بیٹھ کر میٹنگ کرتے رہے اہل بیت کے خلاف، یزید تمہارے گھر سے پھیرا ڈال کے چلا گیا۔ اور یاد رکھو جہاں نور ہے وہاں ظلمت ہے، جہاں آگ ہے وہاں پانی نہیں، جہاں اجالا ہے وہاں اندھیرا نہیں۔ ظلمتوں کا نام یزید ہے اور نور کے مرکز کا نام حسین ہے۔ کائنات کی کالخ کا نام یزید ہے اور جنت کے نور کا نام حسین ہے۔ بارگی کا نام یزید ہے اور متانت کی معراج کا نام حسین ہے۔ خباثتوں کی فیکٹری کا نام یزید ہے اور طہارتوں کے مینار کا نام حسین ہے۔ ہر پلید کے امام کا نام یزید ہے اور ہر پاک کے پیشوا کا نام حسین ابن علی۔ اور یاد رکھ لو، اگر آگے بڑھ کر کہوں کیا فرق ہے حسین میں اور یزید میں، کیا فرق ہے حسین اور یزید میں، ایک جملے میں بات کروں تو ہر چال مچ جانی چاہیے۔ حسین اور یزید میں فرق یہی ہے کہ زمانے کے شیطان کا نام یزید ہے اور محمد کی جان کا نام حسین ہے۔ دو چار سرائے کی بھرا بھی بیٹھے نظر میں سرائے کی بھرا بھی یہاں ہے، ہمیں چشتی ہے، چشتی سرائے کی بھرا اتھے بیٹھے پہنے میں ہونے ایسی گئے اے ہو جی گل کرے ساں تے میرے میلی دا ہاتھا کو سی۔ سمجھ پھینی گئی ہے کوئی نہیں تھی پھینی گئی ہے؟ ہاں سر بیچ بٹا کے اس دل دا کوئی چین خرید نہ سکے، سر بیچ بٹا کے اس دل دا کوئی چین خرید نہ سکیا، دے کے تاخت دے کے تاج سے تخت کوئی عہدی نالین خرید نہ سکیا۔ سر بیچ بٹا کے اس دل دا کوئی چین خرید نہ سکیا، دے کے تاج تے تخت کوئی عہدی نالین خرید نہ سکیا، او دے مکھڑے باجوں کوئی حاکم ساڑے نین خرید نہ سکیا۔ او دے مکھڑے باجوں کوئی حاکم ساڑے نین خرید نہ سکیا، اور لکھ ٹل یزید نے لا چھوڑے او حسین خرید نہ سکیا۔ من احبنی جیسے مجھ سے پیار کیا، بحب حاضر اور ان دونوں شہزادوں سے پیار کیا، کان معی فی درجتی یوم القیامہ،
یہ اہل علم جانتے ہیں، علماء سے تو آپ سنتے رہتے ہیں، سرکار نے فرمایا جس نے مجھ سے پیار کیا اور ان حسنین کریمین طیبین طاہرین راکعین ساجدین شمسین قمرین منیرین امامین سے پیار کیا، اور ان کی امی جان مجھے آپ کی آنکھیں سبحان اللہ بتا رہی ہیں کہ جس طرح میں مائی صاحبہ کا نام لیتا ہوں تو اسی طرح سیدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ. میں یہاں روک ایک بات کرنے لگا ہوں، اور حضرت جگر گوشہ مصلح امت اکثر مرشد الحکیم حضرت قبلہ پیر سید حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت بڑی تحقیق فرما رہے ہیں، اور جس طرح ناموس رسول پر آپ نے ایک ناموس رسالت پر لاجواب کتاب لکھی ہے، انشاءاللہ ناموس بطول پر بھی لاجواب اور بے مثال کتاب آ رہی ہے. ایک پیارا انہوں نے زبردست استدلال کیا، اس کو آپ تک میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. البدایہ و النہایہ کی 8ویں جلد ہے، البدایہ و النہایہ کی 8ویں جلد، 8ویں جلد میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، ادھر پہلے میری بات سنو کہ البدایہ و النہایہ 8ویں جلد علامہ ابن کثیر کہتے ہیں حر بن یزید ریاحی جب آیا لشکر امام علی مقام کو روکنے کے لیے، لشکر امام علی مقام کو روکنے کے لیے حر بن یزید ریاحی جب آیا تو اس نے امام علی مقام کے لشکر کو روکا. یہ نینوا سے کربلا سے پہلے کی بات ہے، یعنی پہلی منزل پر روکا تو امام علی مقام نے فرمایا ہماری یہ منزل نہیں ہے، ہم نے آگے جانا ہے. اس نے کہا میں آپ کو آگے نہیں جانے دیتا. آپ نے فرمایا میں آگے جاؤں گا. امام پاک نے ذرا جلال کے انداز میں فرمایا میں لازمی آگے جاؤں گا. اس نے کہا مجھے قسم اللہ کی میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا. اس وقت جب امام کو روکا نا اس نے تو آپ نے فرمایا ساکلت کا امک، اچھا یہ ساکلہ یسکلو بھی باب آیا اور ساکلہ یسکلو بھی ہے، ٹھیک ہے. کہا کہ تیری ماں تجھے روئے میں آگے جاؤں گا. البدایہ و النہایہ کا حوالہ دے دیا. تمام مسالک کے نزدیک معتبر نام ہے کہ اتنی مضبوط تاریخ ہے، 8ویں جلد ہے. اس نے کہا میں آگے نہیں جانا دیتا. امام پاک نے فرمایا تجھے تیری ماں روئے تو مجھے کیوں نہیں جانے دیتا. اس نے اب کہا آگے حر بن یزید ریاحی نے کہا کہ یہ مقام جواب بھی نہیں، یہ تو مقام قصاص ہے کہ آپ نے میری والدہ کے بارے میں یہ کہا. اب قصاص کا حق بنتا ہے میں بھی اس کا جواب دوں. آج جو کہتے ہیں نا ہم مقام جواب میں کہہ رہے ہیں، یہ جتیا دین آ کے کہہ رہے ہیں، یہ پلان کہہ رہے ہیں، ہلکا جملہ بول کے جو یہ باتیں تعبیریں کرتے ہیں ان کے الفاظ سنو. اس نے کہا آپ نے یہ بات کی اور کہتا ولیکن، میں الفاظ پڑھتا ہوں پھر تفسیر، ولیکن لا سبیل الی ذکر امک. آج میں وہ دیکھ کے لیکن لا سبیل الی ذکر، ولیکن لا سبیل الی ذکر امک الا باحسن ما نقدر علیہ. آپ نے کہا میری ماں کے بارے میں ایسا جملہ بولا، اب جواب بنتا ہے، تقاضا یہ ہے قصاصا میں جملہ کو ہو مگر سنو ولیکن لا سبیلا، میں کوئی راستہ بنتا ہی نہیں، نہ اجتہادی کا تو نہ سبیلا، کوئی راستہ نہیں بنتا کہ میں آپ کی امی جان کے بارے میں ہلکا جملہ بولوں الا اذکر باحسن ما نقدر علیہ. کام میں احسن اس میں تفصیل فرمایا سب سے اچھا، سب سے اچھا، سب سے عمدہ جملہ بولوں ما نقدر علیہ، جتنی میری قدرت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی حیثیت ہے. اس لیے کہ میری ماں ایک عام عورت ہے، حسین آپ کی ماں نبی ذاتی ہے، رسول ذاتی ہے. فرمایا
کے بارے میں وہ نے کہا ما ذکرتها الا بخیر، ہم جب جب ذکر کریں گے سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا خیر سے کریں گے، ادب سے کریں گے، تعظیم سے کریں گے، تکریم سے کریں گے، توقیر سے کریں گے، ادب سے کریں گے، نیاز سے کریں گے، نوکر بن کے کریں گے، سلامی کر کے کریں گے، غلامی کر کے کریں گے۔ اور جامی صاحب یہ وہ مقام تھا کہ جب مائی صاحبہ کے بارے میں غور نے اچھا جملہ بولا، امام پاک نے فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے۔ اللہ تیرا بھلا کرے۔ اب 22,000 کے لشکر میں یہ اکیلا کیوں نکلا تھا؟ 22,000 کے لشکر میں یہ اکیلا کیوں بارگاہ حسین میں آیا تھا؟ جنمیوں سے نکل کر جنتیوں میں کیوں آیا تھا؟ اس کا عقیدہ بی بی پاک کے بارے میں ٹھیک تھا۔ اس کا عقیدہ بی بی پاک کے بارے میں ٹھیک تھا۔ ما ذکرتو الا بخیر، پترو بندے صرف نہ برگر نہ کھا دی ہومن، چکمہ نہ کھا دی ہومن، حسین دا لنگر کھاتا ہوئے دائیں جی آواز کر سکتا۔ جگہ جگہ منہ مارنے والے جی آواز نہیں کر سکتے۔ سارے اشارے سمجھنا، میں کناوی بھی سمجھنا، اشارے بھی سمجھنا، اور میں بندے بندے نو چننا بھی جاننا، تے انشاءاللہ منکراں نو تننا بھی جاننا۔ ادھر دیکھو میری طرف، ادھر دیکھو۔ ما ذکرتها الا بخیر، کہا میں ان کا ذکر کرتا ہوں، دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ سانو کون دسے کون کے توجہ میری طرف سے رکھنا۔ ما ذکرتها الا بخیر، فرمایا میں ہمیشہ ان کا ذکر ادب سے، تعظیم سے، احترام سے، توقیر سے، عزت سے، شرف سے، کمال سے، مجد سے، اکرام سے، نوکری اور غلامی اور سلامی کی کیفیت میں ان کا ذکر کروں گا، اس کے علاوہ نہیں کروں گا۔ امام نے فرمایا جا اللہ تیرا بھلا کرے۔ بس مسافر کربلا کی دعا لگ گئی اس کو۔ اب جملے کی قدر کرو۔ ہاں اصل بھی چشتی صاحب کو چلے ہی جانا ہے، کچھ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، مگر سنو میری بات، مسافر کربلا کی دعا لگ گئی۔ جب لگ گئی نا دعا مسافر کربلا کی، اب بتاؤ اب امام پاک کی وہ دعا کا اثر تھا کہ جب سامنے لشکر حسین ہے، سامنے لشکر حسین ہے، امام پاک نے میں پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے جا کر خطاب نہیں کیا، پہلے خطاب نہیں کیا، دیکھیں عباس کی لاش اٹھائی بازو چنے تو خطاب نہیں کیا، علی اکبر کی جوانی لٹ گئی تو خطاب نہیں کیا، اونو محمد کی بوٹیاں بکھر گئی تو خطاب نہیں کیا، علی اصغر کی معصومیت چھن گئی تو خطاب نہیں کیا، تڑپ گئے آل محمد تو خطاب نہیں کیا، اب آخر میں خطاب کیوں کیا؟ فرمایا جس کو میری دعا لگ گئی ہے ابھی آیا نہیں۔ یہ لجپالی ہے کہ وہ خود نہ آ سکے، ہم ہمارا ایک بھی ہو، ہم ضائع نہیں ہونے میں، ایک بھی ہو، اور اگر خیروں کی صف میں کھڑا ہو تو وہ ضائع نہیں ہونے دیتے۔ تو خلیفہ احمد نواز نقشبندی صاحب جو پوری زندگی سیدہ کائنات کی نوکری کرتے ہوئے، غلامی کرتے ہوئے، ان کے نام پر جو پوری زندگی مساجد تعمیر کرتے رہے، جو پہلے ہی اپنوں کی صف میں ہے، اسے کیسے چھوڑ سکتے؟ مزہ تب ہے نا، مزہ تب یار ہو گئے، پھر چشتی صاحب تھوڑی زبان میں جانا، یار ہو گئے، لجپال ہو گئے، تا یاری لان دی چس ہے، یار ہو گئے، یہ آپ
آپ سے یہ ان سے نا یہی تکلیف ہے. یہ جو ابنائے ضیاء العلوم ہیں، یہ اسیران زلف مصلح امت ہیں، ان سے یہی تکلیف ہے. علی سفید کے ذکر پر مچلتے کیوں ہیں، جذباتی کیوں ہوتے ہیں، داد کیوں دیتے ہیں، جھومتے کیوں ہیں، مچلتے کیوں ہیں؟ میں کہا تجھے پتہ نہیں، ان کو پتہ ہے خدائی اور ہوتے ہیں، ضیائی اور ہوتے ہیں. اچھا دیکھو میری طرف توجہ کرو. تو امام پاک کی دعا لگے آئے اور کبھی آگے کبھی پیچھے آؤ، کبھی آگے کبھی پیچھے. اس کا کزن ہی اس کو کہتا ہے سینکڑوں پہلوانوں کے مقابلے میں اکیلا نکلنے والا، بڑے بڑے سورماؤں کے سامنے میں نے تیری پنڈلیوں کو کانپتے ہوئے نہیں دیکھا. پیشانی پر پسینہ ہے، لرزہ بر اندام ہے، کپ کپی تاری ہے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں کیا سمجھ کروں. حسین نے پردے اٹھا دیے، حسین نے جلوے دکھا دیے ہیں. ادھر جہنم کے شعلے نظر آ رہے ہیں، ادھر جنت کے پھول نظر آ رہے ہیں. کہاں جنت کے وہیں پھول ہوتے ہیں جہاں آل رسول ہوتے ہیں. امام علی مقام کے قدموں میں ایڑی لگا کر اس نے کہا ہو سکے تو بندے کو جنت میں علامہ اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خطیب پاکستان پڑھا کرتے تھے. میں جان بوجھ کر ان خطیبوں کا محافل محرم میں ذکر کرتا ہوں. ان میں علامہ خطیب پاکستان مولانا شفیع اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، ابو العقائد علامہ عبد الغفور زہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، یا سفیر عشق اہل بیت کشتہ غلامی سیدہ کائنات حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب اور اہل بیت جتنے بھی غلام گزرے ہیں. تو میں جان بوجھ کے ان کا ذکر کرتا ہوں اس لیے کہ امام پاک اپنی محفل میں اپنے محبت کرنے والوں کا ذکر بھی مٹنے نہیں دیتے، ان کا نام باقی رہتا ہے. آج بھی جنہوں دیکھو نا علامہ اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنا عرصہ پہلے کربلا بیان کی تھی. یہ نورانی صاحب سے پوچھیے، ان کا تعلق میرا تعلق ایک علاقے سے ہے، مظفر آباد آزاد کشمیر سے، اور بھی حضرات جو آپ گاؤں کے ہیں. اس وقت پورے علاقے میں کسی کے پاس ٹیپ ریکارڈ ہوتا، جو ہی محرم آتا کوئی شادی کا کوئی پیغام نہیں ہوتا تھا، کوئی جشن نہیں ہوتا تھا، کوئی اس وقت نئے کپڑے نہیں پہنتے تھے، کوئی اور ایسے ہی آئے نہیں، کوئی خوشی کا بات نہیں ہوتی تھی. بس ٹیپ ریکارڈر میں جس کے پاس وہ ٹیپ ریکارڈر ہوتا وہ کربلا کی کیسٹ لگتی، وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر ہوتا اور سارے بیٹھ کر اس کو سنتے رہتے تھے اور غم حسین میں آنسو بہاتے رہتے تھے. امام علی مقام کی محبت میں آنسو بہاتے رہتے تھے. یہ ایک دور تھا، یہ ہمارے محبت کا کلچر تھا، یہ ہمارے پیار کا، ہماری محبت کا یہ کلچر تھا. امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر خیر سننے والے اور ذکر خیر جو ہے کرنے والے یہ اس انداز میں امام علی مقام کا ذکر خیر کرتے بھی تھے اور اس انداز میں امام علی مقام کا ذکر خیر سنتے بھی تھے. تو عرض کرنے کا میرا مقصد یہ کیا بات مجھے کر رہا تھا، وہ یہ اس پر شعر پڑھتے تھے. یہ نعرہ ہڑکا تھا جسے بات فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ ہڑکا تھا جس بات فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں لشکر امام علی مقام امام حسین میں آیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس نے مائی صاحبہ کے بارے میں محبت کا جملہ بولا، اور اس حال میں بھی جو امتحان کا وقت ہے
आजमाइश का वक्त है, मुश्किल का वक्त है, परेशानी का वक्त है। उसने कहा सर छोड़ दूंगा, हुसैन का घर नहीं छोड़ूंगा। उस कैफियत में भी, उस मुश्किल में भी अगर उसका ईमान सलामत रहा, उसका इस्लाम सलामत रहा, आखिरत बच गई, सिर्फ और सिर्फ सैयदा पाक की इज्जत और अजमत पर फेरा देने की वजह से, उनकी बारगाह में अच्छा जुमला बोलने की वजह से, अकीदत का इजहार करने की वजह से, मोहब्बत का इजहार करने की वजह से अल्लाह ताला ने उसको उस मुश्किल घड़ी में भी ये मकाम अता कर दिया। और आज मैं गया हूँ करबलाए मोहल्ला हाजिरी पेश की है, और पहले जो सफ़र में जब जाते हैं रास्ते में हज़रत हुर का मज़ार आता है। आप में से कोई गया है नहीं गया, अल्लाह सबको ले जाए। हज़रत हुर का मज़ार पहले आता है, फिर आगे करबला शरीफ की तरफ हम रवाना होते हैं। और जैसा इमाम पाक ने अपना रोज़े का रंग रखा हुआ है, ऐसे ही हज़रत हुर के रोज़े का रंग रखा हुआ है। और फिर मैं कहता हूँ कि इमाम पाक ने गोया दरबान बनाकर आज भी ज़ायरीन हुसैन के इस्तकबाल के लिए रास्ते में उनको बिठाया है। और इमाम ने भी बताया कि इसने मुझसे वफा की है, प्यार किया है, अदब किया है, लिहाजा जो मेरी सलामी के लिए आना चाहते हैं पहले हुर को सलाम करके आएंगे, फिर हुसैन के कदमों में। आले मोहम्मद इतने लजपाल है, औलाद रसूल इतनी लजपाल है, आले बेते अतहार इतने लजपाल हैं। अल्लाह ताला की फजल व करम से आपने ये महफिल इमाम पाक के ज़िक्र में मुनक़्क़द की है, इमाम पाक की मोहब्बत में मुनक़्क़द की है। इमाम पाक की बुलंदी का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के नीचे जोड़े आए तो इतने ऊंचे हो गए, वो रश के फलक बन गए हैं। अब जब बताओ पैरों के नीचे जोड़े आए, उनके नीचे खाक आए तो रब फरमाए ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। उस खाक का ये आलम है जो पैरों के नीचे आए। अब इतना बताओ कि कदमों के नीचे आने वाली खाक का ये आलम है, तो कदमों पर बैठने वाले पाक का आलम क्या होगा? इमाम अली मकाम चूंकि सरकार ने फरमाया हुसैन मिन्नी व नाम मिनल हुसैन, अगली रवायत कम पढ़ी जाती है, इसका हिस्सा है तिरमिज़ी की ये रवायत है। पर अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, फरमाया हुसैन मुझ से, मैं हुसैन से हूँ। और ये भी हुजूर मुस्लिम उम्मत क़िबला आलम शेखुल हदीस हज़रत क़िबला आलम पीर सैयद असीमुद्दीन शाह साहब ने बयान फरमाया जब इमाम हुसैन को मिन्नी कहना ये और माने में है, वरना ये मौला अली को भी कहा और को भी कहा। फरमाया इमाम हुसैन को फरमाया मिन्नी, गोया ये बासियत है, मिन्नियत है। इसका मतलब है हुसैन को जुदा ना समझो, हुसैन वजूद मुस्तफा का हिस्सा है। जिनके जोड़ों की बेअदबी करने, जिनके नालेन का गुस्ताख मोमिन नहीं हो सकता, तो उनके हुसैन का गुस्ताख कैसे मोमिन हो सकता? नबी का नूर नजर ज़हरा के दिल का चैन राजी हो, ये लाजमी है। शह मशरकैन राजी हो, बता दिया ये नबी ने तभी सजदे में, तवील सजदे में बदर तस्बीह तक लेके जाना है ना। बता दिया ये नबी ने तवील सजदे में, नमाज उसकी है जिससे हुसैन। अल्लाह ताला अल्लामा अब्दुर रहमान जामी साहब को बरकतें दे, अच्छे नौजवान फाजिल खतीब हैं, मुजाहिद सिद्ध खतीब हैं, खुश अकीदा खतीब हैं और फाजिल खतीब हैं, साहिब निस्बत खतीब हैं। और मोहल्ले वालों, बंदे को वैसे कदर नहीं होती। मैं आपको अब बड़ी सरकार के खतीब होने की हैसियत से कह रहा हूँ, एक सैयद होने की हैसियत से कह रहा हूँ, गुलिस्तान मेरे लिए जामिया रिज़विया ज़मरून का खादम तदरीस होने की हैसियत से कह रहा हूँ। अपने आप को खुशकिस्मत समझा करो कि हमने नमाज पढ़ी है तो किसी हुसैनी इमाम के पीछे नमाज पढ़ी। हुसैन ना
فرمایا اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے جو امام حسین سے پیار کرتا ہے، یعنی جو حسین کا محب بن جاتا ہے وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ آج میرے ملک کو امن کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، پیار کی ضرورت ہے، پیار ہم آہنگی کی ضرورت ہے، مساوات کی ضرورت ہے۔ ہم نفرتیں مٹانے والے ہیں اور محبتیں تقسیم کرنے والے ہیں۔ اب بتاؤ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام امام پاک کا ذکر ہوا، ہاں اب امن سے مراد یہ نہیں اب کوئی یہ کہے کہ ہم یزید کو کلین چٹ دے دیں گے، ہم دشمنان حسین کو جو ہے وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ ہاں جنہوں نے آل محمد کا قتل کیا، یہ بچے میرے ساتھ تھے، یہ ساتھی میں ایک بات آج کے ابھی آتے ہوئے آپ کو بتاؤں اور اس آئینے میں آپ خود دیکھ لینا۔ نورانی صاحب ابھی ہم آ رہے تھے، راستے میں جو ہی یہ بکرا منڈی چوک ہے اس کو کراس کیا، آگے ایک موٹر سائیکل پہ صاحب جا رہے تھے اور پیچھے ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، ادھر میری طرف دیکھو، چھوٹا سا بچہ، اللہ جانے بخار تھا یا کیا تھا، بچے کو ایسے جھٹکے لگ رہے تھے۔ تو بخار ہو نا بچے کو جھٹکا جیسے لگتا ہے ایسے جھٹکے لگ رہے تھے، رش تھا، ہماری گاڑی بھی رکی، میں ان کو بتا رہا تھا، وہ ہماری بہن خاتون تھی، اسے اٹھایا ہوا۔ آپ یقین کریں اس ماں کا تڑپنا میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، جھٹکا اس کو لگ رہا تھا، اس سے اس کی کیفیت میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ابھی بخار ہے اور وہ ماں تڑپ رہی ہے، برداشت نہیں کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ بچہ بچ جائے میں مر جاؤں۔ ماں کی یہ کیفیت تڑپ رہی ہے، اس کے آنسو جاری ہیں۔ مجھے فوراً کربلا کا میدان یاد آ گیا، میں نے کہا ایک یہ ماں ہے جو اپنے بچے کو بخار میں نہیں برداشت کر سکتی۔ واہ شہر بانو تیرے حوصلے میں سلام، واہ شہر بانو تیرے حوصلے کو سلام ہو، امام علی مقام کے گھر کی پاک بیوی کو تمہارے حوصلے کو سلام ہو۔ 6 ماہ کے علی اصغر کو ارملا نے نشانہ باندھ کے وہ تیر مارا جو جنگلی جانوروں کو مارا جاتا ہے، اور پورا گلا کٹ گیا، گلا ذبح ہو گیا اور پورا سب کچھ لٹ گیا۔ جس کو بخار ہو جائے وہ ماں اتنی تڑپتی ہے۔ امام علی مقام اس ننھے پھول کو گلا کٹا ہوا، ذبح ہوا، اور وہ تیر جانوروں والا تیر ہرملا کا کھینچ کر نکال کر جب کٹا ہوا گلا، ذبح ہوا گلا لے کر امام پاک خیموں میں لے کے آئے ہوں گے، بتاؤ اس وقت آل بیت اطہار کی مقدس بیویوں کے دل پر کیا گزری ہو۔ آل محمد پر ایسا ظلم کرنے والوں کے بارے میں نرم گوشہ یہ کسی مومن کا نہیں ہو سکتا۔ اور خدا کی قسم کائنات کی ساری عورتوں کے، آپ سارے عورتوں والے بیٹھے ہو، اللہ سب کے گھروں بچیوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی بیویوں کی عزتوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کو سلامت رکھے، مگر خدا کی قسم کائنات کی سب عورتوں کو حوصلہ جمع کرو۔ علی مرتضیٰ کی شہزادی ثانی زہرا سیدہ زینب کے حوصلے کا مقابلہ نہیں۔ کربلا تک زینب رہی ہے، اور عباس کے بعد زینب کو لوگوں نے عباس بنتے ہوئے بھی دیکھا، اور پھر قتل شبیر کے بعد سیدہ زینب کو لوگوں نے شبیر کے روپ میں بھی دیکھا۔ اب مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ میں ان مسائل کو چھیڑ کے بیان کر سکوں۔ مولانا کوثر نیازی کے ایک شعر پر بات کروں گا، ایک شعر وہ کہتا ہے، زہرا کے بعد ثانی زہرا ہوئی نصیب، نہیں غور کیا آپ نے، زہرا کے بعد ثانی زہرا ہوئی نصیب، زہرا کے بعد ثانی زہرا ہوئی نصیب، اور زینب کے بعد ثانی زینب نہ مل سکی، ثانی زینب نہ مل سکی۔ اقبال کہتا ہے حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگر زینب۔ فرمایا حدیث عشق کے 2 باب ہیں، ایک کربلا کا میدان ہے، ایک دمشق کا۔ کربلا کے میدان کا ہیرو حسین ہے، اور دمشق کے میدان کی سردار سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ تعالی علیہ۔ آل بیت اطہار کی یاد میں محفل سجانے والوں، لنگر پکانے والوں، لوگوں کو بلانے والے، آنسو بہانے والوں، ان کی یاد میں اپنے دل کو جلا بخشنے والوں، اپنے آنکھوں کو
وضو کرنے کا موقع بخشنے والوں، یہ دل کا زنگ اس سے دھلتا ہے اور مقدر کا دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ ہمارے لیے آنکھیں بند کر کے طیبہ مدینہ طیبہ کا تصور کر کے 3 دفعہ کم از کم درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی ثقلین وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہم آمن رواتنا وجبنا باتنا وقت آجاتنا فاغفر ذنوبنا واستر ذنوبنا یا رب الہی۔ اس محفل کو اپنے قلوب پر اپنی رضا کا باعث بنا۔ تمام منتظمین جنہوں نے جس کا اہتمام کیا، جامی صاحب ساتھ دام درم سخن قدم جس نے حصہ لیا، بزم انوار رسالت کے حضرات اس میں تشریف لائے، انہوں نے جس حوالے سے بھی تعامل کیا، یا الہی ان سب کی حاضری بارگاہ حسین میں قبول فرما۔ امام پاک کا دل ان سے راضی فرما، ان کی روح ان سے راضی فرما، طبیعت ان سے خوش فرما۔ یا الہ العالمین یہ مسجد آباد ہو، ان کا قائم کرنا ادارہ آباد ہو، محلے پورے اس محلے میں جتنے اہل ایمان چلے گئے ہیں ان کی قبروں میں نور داخل فرما۔ جو زندہ ہیں انہیں جان ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ جنہوں نے مسجد بنائی ہے، جگہ دی ہے، منتظمہ کمیٹی، عالم اللہ نمازی نماز پڑھتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، یا اللہ جو لوگ بھی ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں اور برکتیں عطا فرما۔ پاکستان کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز کو سلمیت عطا فرما۔ ہماری انتظامیہ کی سکورٹی اداروں کی خیر فرما، جو امن امان قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو بھی برکتیں عطا فرما، ان کو بھی عزتوں سے سرفراز فرما۔ سرکار کی سب کی دنیا بھی اچھی کر دی، آخرت بھی اچھی کرنا، ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کی دنیا اور آخرت اچھی فرما۔ یا اللہ اسلام والی زندگی اور ایمان والا خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الراشدین برحمتہ۔ سامعین محترم اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ یہیں پر لنگر آپ کو ملے گا۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، 6 اگست کو انشاءاللہ بعد نماز عشاء مرکزی جامع مسجد غلام نبی مدنی محلہ درجہ روڈ پہ شہدائے کربلا کانفرنس ہو رہی ہے، جس سے حضور مناظر اسلام مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کا خطاب ہوگا۔ تمامی آباد میں شرکت فرمائیں۔ اور جامع مسجد فاروق اعظم قریشی آباد میں 11 اگست بروز جمعہ مبارک بعد نماز مغرب شہید اعظم کانفرنس ہو رہی ہے، جس سے خطاب مفتی علیہ سنت مفتی محمد جمال الدین بغدادی صاحب کا 11 اگست بروز جمعہ مبارک بعد نماز مغرب جامع مسجد فاروق اعظم۔ تمامی آباد یہیں تشریف رکھیں، تمامی آباد یہیں تشریف رکھیں، صرف علماء کرام